بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز رب العزت کے نام سے اور درود و سلام رحمت للعالمین اور ان کی آل پر۔ ناظرین، INN کے ساتھ میں ہوں ناصر نقوی۔ آج ایک منفرد بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے کئی حوالے ہیں۔ میں کوئی وائز نہیں ہوں، میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے وہ باتیں ضرور آپ تک پہنچاؤں جو میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان 1947 14 اگست کو جب بنا، جب سے لے کے اب تک بہت سی سازشیں ہوئیں اور اتنی زبردست سازشیں ہوئیں جو کہ ہمارے اپنے اور پرائے جس میں شامل تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ مملکت دو لخت ہو گئی۔ کس کی غلطی تھی، کس پر الزام لگایا جائے، یہ ایک الگ بات ہے، اور اس الزام سے ہمیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا بھی ایک الگ رکھتے ہیں اس کو بھی۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، اس مملکت کی فلاح کے لیے، اس معاشرے کی بھلائی کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ اگر ہم کوئی معیار بنا لیں ایسا تو یقیناً آج وہ حالات نہ ہوتے، یا ایسے معیار بن گئے ہوتے تو ایسے معاملات الجھے نہ ہوتے کہ ہمیں کوئی طعنہ دیتا کہ آپ قوم نہیں بلکہ ایک منتشر سی عوام ہے۔ ہم قوم ہیں، ایک پاکستانی قوم، اور ایک ایسی قوم جس کو اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت ہونے کا بھی ایک اعزاز حاصل ہے۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بھوک کاٹی ہے، ہم نے مشکلیں دیکھی ہیں، ہمارے تمام لوگوں نے، ہر سطح کے لوگوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، پھر ہم ایٹمی طاقت بنے اور ہم اس طرح ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ہم زندہ ہیں اور آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو فلسطین سے پوچھیں، مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں سے پوچھیں، تو اس آزادی کی قیمت ہمیں چکانی بھی ہے۔ کس انداز میں چکانی ہے کہ ہم اپنی مملکت سے، اپنی ریاست سے پیار کریں، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت سی چیزوں سے نوازا ہے۔ ہم بڑے زرخیز زمین پہ رہتے ہیں، یہاں کھیتوں کھلیانوں میں بہت کچھ ملتا ہے، وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اور تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ ہم یہی سنتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے لے کے آج تک ہر شخص یہ گلا کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کبھی کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں ایک آزاد فضا دی، ہمیں آزادی سے کام کرنے کے پورے مواقع فراہم کیے۔ ہم کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی طرح بھی ہوں، یہاں اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، ہمیں آزادی ہے اپنے کام کرنے کی، اپنی تعلیم حاصل کرنے کی، ہمیں آگے بڑھنے کی تمام موقع حاصل ہیں۔ لیکن جو سازشی دشمن ہے، اس نے جب پاکستان دو لخت ہوا، اس وقت بھی ہمارے صفوں میں گھر کیا ہوا تھا، اور وہاں میر جعفر اور میر صادق موجود تھے، اور آج کے بھی حالات و شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، اور ہمیں وہ لڑا کر اس معاشرے کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، ہماری یکجہتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ قوم جو ہے بڑی دلیر ہے، بڑی بہادر ہے، بڑی باصلاحیت ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی ڈر میں ہمیں منتشر کر کے ٹکڑوں میں بانٹ کے ہم سے وہ کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس میں اپنے پرائے سب شامل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سب کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے تاکہ پھر دہشت گردی کی فضا ہماری اس سرزمین پر کبھی بھی کوئی قائم نہ کر سکے۔ ہم نے اس کے لیے بہت سی جانی مالی قربانیاں دی ہیں، ہمارے عسکری افواج ہوں یا ہمارے عام اہلکار فورسز ہوں یا عام آدمی ہو، اس کی جانیں اس دہشت گردی کی بھینٹ کتنی چڑھ گئی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ایک اور جو سازش ہو رہی ہے بالکل آہستہ آہستہ آہستہ، کہ ابھی چند دن پہلے کورنگی کی مسجد اہل سنت کی جو کراچی میں تھی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں ایک ہنگامہ آرائی کی کسی خاص گروپ نے، ڈنڈے لاٹھیاں لے کے وہاں پہنچے، اور کیا مسجدوں پہ بھی قبضے ہوں گے؟ نہیں، قبضے کر رہے ہیں تو دلوں پہ قبضے کریں، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، پیار، محبت، رواداری، برداشت۔ رحمت للعالمین نے کیا درس دیا ہمیں کہ پیار، محبت
اور بھائی سے بھائی بن کے رہو. لیکن ہم مختلف فرقوں میں کبھی بانٹ دیے جاتے ہیں، کبھی ہم مسلکی اعتبار سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنا ایمان خراب مت کرو، اپنا مسلک مت چھوڑو، اپنے مذہب کو، اپنے فرقے کو مضبوط بناؤ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور کو چھیڑو بھی نہ. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے خدا کو، جھوٹے خدا کو تم کچھ نہ کہو، اس لیے کہ وہ پھر تمہارے اصلی خدا کو کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا. ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم حدود میں آگے اسلام کی، اور اسلام نے ہم پہ کیا نفاذ کیا؟ اسلام نے نفاذ کیا کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ. ہم نے وعدہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ محمد رسول اللہ کو ہم آخری رسول مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ایمان لائے ہم کہ جزا و سزا کا دن مقرر ہے. ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اللہ ہی سب سے اچھا انصاف کرنے والا ہے. جس طرح وہ پروردگار سب سے زیادہ اچھا رزق دینے والا ہے، بالکل اسی طرح انصاف کرنے والا ہے. تو پھر ہمیں کس بات کی ڈر کا ہے، خوف کا ہے؟ ہم بھائی اور بھائی کو آپس میں لڑانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں ہم کیوں نہیں ایک کردار ادا کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں شیعہ، سنی، وہابی یا اہل حدیث میں؟ نہ، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستانی ہیں. اس سرزمین کے ہم ثبوت ہیں. اس سرزمین کو ہم نے گل و گلزار بنانا ہے، اس کو ہم نے استحکام دینا ہے. وہ کیسے؟ یکجہتی سے، اکٹھے ہو کے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آ کے، سازشوں کا شکار نہیں ہونا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے، اور ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، ترقی اور خوشحالی کی راہیں نکالو، برداشت اور رواداری کی بات کرو، جیو اور جینے دو کا اصول اپناؤ. اگر یہ ساری چیزیں ہم کر لیں تو یہ سازش جو ہے ناکام ہو جائے گی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مسجد و ممبر سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے. کیوں کہ ہمارے اس ملک میں، اس ریاست میں جب قیام پاکستان ہوا تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میثاق مدینہ کے تحت جو اقلیتوں کو حقوق حاصل تھے وہی یہاں بھی حاصل ہوں گے. تو انہوں نے تو اقلیتوں کے لیے بھی کہا آپ کو تمام حقوق دینے کی. تو جب ہم تو اکثریت میں، ہم مسلمان جو ہیں اس میں اگر ہم یہ بٹوارے کرنے شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ریاست کو نقصان ہوگا، ریاست کمزور ہوگی، اور جو دشمن ہے سازشی وہ ناکام نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ کامیاب ہوگا اپنی سازش میں. تو ہمیں اسے ناکام کرنا ہے. کیسے ناکام کرنا ہے؟ ہم نے، آپ نے اور سب نے اکٹھا ہو کے ہم نے ایک قوم بننا ہے، ایک پاکستانی قوم بننا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہم اسی میں آ گئے ہیں، اس کے حدود میں. اور پھر اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بات لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے. دلیل سے بات کرنی ایک دوسرے سے، اور دوسرے کو چھیڑنا ہی نہیں. اگر ہم اپنی اپنی بات کریں تو راستہ سیدھا سا آ جائے گا، اور راستہ سیدھا نکل آئے گا، حل نکل آئے گا کہ ہم نے اسی مملکت کے لیے جو ساری خدمات کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے بیان. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سچی بات کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمسایہ ہو یا محلے دار ہو ان سب کی فکر کریں، اور ایک فلاحی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں. ایک امام خمینی نے یہ کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا کہ ہم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ جھگڑ رہے ہیں، جبکہ سازشی عناصر جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے ہمارے تو کیا ہوگا؟ اس سازش کو ناکام بنا دیں. کوئی کسی کا الگ نہیں ہے، جیسے مرضی جو مرضی کرے، اپنی مسجد میں کرے، اپنے مکتب میں کرے، اپنے ممبر سے کرے، اور وہ بات کرے کہ آپ اپنی بات کریں، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اپنا عقیدہ بدلو نہ، اسے چھوڑو نہ، لیکن کسی کو چھیڑو نہ. آج کا پیغام یہی ہے، بغیر کسی لگائی بجھائی کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی واز کے. یہ بات ہے کہ پاکستانی بنو، مسلمان بنو، اسلام کی روایات کو قائم دائم رکھو، اور اس مملکت خداداد پاکستان میں پاکستانی بن کے دکھاؤ، تاکہ سرحد پار بیٹھے ہوئے جتنے دشمن ہیں یا دنیا میں جتنے بھی سازشی ہیں ان کا منہ کالا ہو جائے. آج کا یہی پیغام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.